جب رب راضی ہو جائے بندے سے تو اس کی ناراضگی اور راضی ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ کوئی بندہ چاہے کہ مجھ سے رب راضی ہے یا ناراض ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے، اگر رب اس سے راضی ہے تو اسے سجدوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور دوسرے اسے علم دین کی توفیق دیتا ہے اگر اس سے رب راضی ہے۔ یہ تو رب کے اختیار ہے، جسے چاہے اپنی مسجد میں بلائے اور جسے چاہے اپنی مسجد سے نکال دے، یہ تو رب کے ذمہ ہے، کیونکہ وہ نماز کی توفیق دینے والا ہے، جسے چاہے وہ اپنے حضور حاضر کر لے۔ ایک غلام اپنے بادشاہ کے ساتھ ایک راستے پر چلا تو راستے میں ایک مسجد آئی تو بادشاہ نے جو ہے غلام نے بادشاہ سے کہا، غلام جو نمازی تھا، پرہیزگار تھا، تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا، آقا مجھے نماز ادا کرنی ہے، اذان لگ رہی ہے اور میں نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ تو بادشاہ بے نمازی تھا تو اس نے مسجد کے باہر جو ہے ایک جگہ اختیار کر لی اور وہ وہاں بیٹھ گیا۔ لیکن جب نماز ادا ہو گئی، لوگ مسجد سے باہر آ گئے، امام صاحب باہر آ گئے، تو بادشاہ نے سوچا کہ ابھی میرا غلام خادم باہر کیوں نہیں آیا، تو اس نے آواز لگائی مسجد سے، تو اندر سے غلام نے کہا ابھی آتا ہوں۔ پھر اس نے انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر چند دیر کے بعد وہ اس سے صبر نہیں ہوا، اس نے پھر آواز دی اپنے غلام کو، تو پھر یہی آواز آئی۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی صدا لگائی، پکارا اپنے غلام کو، تو خادم نے کہا مجھے کسی نے پکڑ رکھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا مسجد سے امام بھی باہر آ چکا اور تمام مقتدی بھی، لیکن کس نے پکڑ رکھا ہے؟ تو خادم نے اندر سے کہا کہ اس رب نے ہی پکڑ رکھا جس نے تجھے اندر نہ آنے دیا، وہی چاہے جسے مسجد میں اپنے حضور بلائے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے حضور نہ بلائے، تو اسی رب نے مجھے بلا لیا اور تجھے نہ بلایا، وہ مجھ سے راضی اور تجھ سے ناراض ہے۔ تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ رب کی اور جو ہے سجدوں کی توفیق رب کے اختیار ہے، جسے چاہے تو وہ سجدوں کی توفیق دے دے اور جسے چاہے تو وہ سجدوں سے محروم کر دے۔ بادشاہ نے توبہ کی اور پھر رب کا حضور رجوع کی، رب سے سچے دل سے توبہ کر بیٹھا۔ تو یہ تو رب کے اختیار ہے، جسے چاہے نماز کی توفیق دے اور جسے چاہے نماز سے محروم کر دے۔ آج لوگ بہانہ بناتے کہ ہمیں جو ہے یہ کام تھا، ہمیں یہ کام تھا، اس بنا پہ ہم نے نماز نہ پڑھی، تو یہ ان کے بہانے ہیں، لیکن سمجھو اصل معنی یہ ہے کہ وہ رب اس سے ناراض ہے، رب اس سے بہت سخت ناراض ہے، اس وقت غیظ و غضب ہے اس سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی بچوں کے وجہ سے جو ہم نماز ادا نہ کر سکے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دکان اور اپنے تجارت میں مشغول رہے تو اس بنا پہ ہم نماز ادا نہ کر سکیں، لیکن رب فرماتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں وہ اپنی تجارت بھی کرتے ہیں، اپنے شغل میں مشغول رہتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، وہ اپنے کام کی بھی کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ رب نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں وہ لوگ جو نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور وہ اپنے کام بھی کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور جو نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، جو نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے نماز پڑھنا، لیکن جو رب کے حضور آنا نہیں چاہتے ان کے لیے بہت دشواری کا کام سمجھتے ہیں وہ اس کو۔ رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون۔ میرا رب فرماتا ہے کہ یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ نماز بہت ہی دشوار چیز ہے، مگر ان لوگوں پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں اور ان پر کچھ دشوار نہیں۔ فرمایا کہ جو میرے طرف یہ نماز دشوار ہے لیکن ان لوگوں کے لیے دشوار نہیں ہے، جو بہانے نہیں بناتے، ان لوگوں کے لیے کچھ دشوار نہیں، جو میرے حضور آنا چاہتے ہیں، جو مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے
کوئی دشواری کی چیز نہیں ہے. یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. فرمایا کہ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ ہمیں اپنے رب سے قیامت کے دن جا ملنا ہے اور مرنے کے بعد اسی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے بھی ملنا ہے قیامت کے دن اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے, پھر اسے چہرہ بھی دکھانا ہے, اس سے ملنا بھی ہے, اس سے سوال جواب, اور وہ ہم سے سوال کرے گا, اس سے جواب بھی دینا, زندگی کیسے گزاری, تو پھر ہم نماز چھوڑ کے کیا ادا کریں گے؟ ہمیں تو نماز پڑھنی ہے زندگی میں نا, ہمیں تو حساب دینا قیامت کے دن ہم سے, اور سوال بھی اگر پوچھا جائے گا تو ہم سے قیامت کے دن یہی سوال پوچھا جائے گا, اور وہ سوال پہلا ہوگا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت والصلاۃ. اگر رب پوچھے گا بندے سے سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں تو وہ تو نماز ہے, وہ تو عبادت ہے, اس کے بارے میں رب سوال کرے گا اور اسے جواب بھی دینا ہے, اسے جواب بھی دینا ہے کہ زندگی میں نماز پڑھی تو خوشی ہے, اور نماز نہ پڑھی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. اور جو نماز ادا کرتے ہیں وہ تو خوش رہتے ہیں, لیکن جو نماز ادا نہیں کرتے چاہیں وہ اپنے بڑے بڑے کام چلاتے ہیں, بڑے بڑے بزنس ہیں ان کے پاس, لیکن زندگی میں ہر وقت انہیں ٹینشن ہے, ہر وقت انہیں ٹینشن ہے, اور ان پر غم اور فکر رہتی ہے انہیں, چاہے وہ اپنے بزنس کی کیوں نہ ہو, لیکن فکر تو فکر ہے, غم تو غم ہے, ٹینشن تو ٹینشن ہے نا, رہتی ہے انہیں ٹینشن, چاہے وہ کاروبار کی ٹینشن ہو یا بزنس کی ان کے ٹینشن ہو, انہیں ٹینشن رہتی ہے. لیکن اگر نمازی ہے, 2 وقت کی روٹی اس کے دسترخوان پر میسر نہیں اسے, لیکن اس کی زندگی میں خوشحالی ہے, اس کی زندگی میں محبت ہے, اس کی زندگی میں قلب کو سکون مل رہا ہے اسے. اور رب فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرا رب فرماتا ہے کہ اگر کہیں سکون نہ ملے تو مسجدوں کے اندر آ جاؤ, اگر کہیں سکون نہ ملے تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے.